اگر ماں کچھ ایسی دوائیاں لے رہی ہے جو کہ حمل کے دوران استعمال نہیں ہو سکتی تو وہ بعض دفعہ ہمیں پریگننسی سے پہلے بند کرنی پڑتی ہیں یا ان کی مقدار کو کم کرنا پڑتا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر غزالہ شمس ہے۔ میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر آبسٹیٹکس اینڈ گائنی کے ڈپارٹمنٹ میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے جسٹیشن ڈائبٹیز یا ذیابیطس کی وہ قسم جو کہ حاملہ خواتین میں نمودار ہوتی ہے۔ یہ یوزلی 5ویں مہینے کے بعد یا جس کو ہم 20واں ہفتہ کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ خواتین میں سامنے آتی ہے۔ اور جسٹیشن ڈائبٹیز پہ آج ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں اب اس کی جو انسیڈنس ہے وہ کافی زیادہ بڑھتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کی جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری خوراک میں اور ہمارے لائف سٹائل میں بہت زیادہ چینجز آ گئی ہیں۔ ہم بہت زیادہ ایکٹیو نہیں رہے اور ہماری خوراک جو ہے وہ بہت زیادہ ویسٹرن ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے خواتین میں شوگر کی بیماری کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اسپیشلی پریگننٹ خواتین میں اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے بہت زیادہ خواتین اس کا شکار ہو رہی ہیں۔ اگر امریکہ میں بھی ہم دیکھیں تو اس کا انسیڈنس جو ہے وہ ہر سال 8 سے 10% جو ہے خواتین میں یہ ہے، لیکن پاکستان میں یہ تقریباً 11.8% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 100 میں سے ہر 10 یا 11 خواتین کو اس بیماری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس میں جو پرابلمس ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اگر ہم جسٹیشن ڈائبٹیز کی وجوہات پہ بات کریں تو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو بات میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ کی لائف سٹائل یا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کا بہت انحصار ہے۔ وہ اس کی وجہ سے کچھ رسک ایسے پیدا ہو سکتے ہیں جیسے کہ وزن کا حمل سے پہلے زیادہ ہونا، اسی طرح آپ کی خوراک کا بہت زیادہ متوازن نہ ہونا یا جسے ہم بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں، اور اس طرح خوراک زندگی میں ورزش کا شامل نہ ہونا۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ اگر حمل سے پہلے خاتون کا وزن مناسب نہیں ہے تو ان میں یہ جسٹیشن ڈائبٹیز کا شکار ہو سکتی ہیں، اور اس طرح وہ خواتین جن میں پہلے سے شوگر کی بیماری موجود ہے یا ان کے خاندان میں کسی کو شوگر کی بیماری ہے، ان خواتین میں اس کا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر خاتون کے پہلے حمل میں اس کو ڈائبٹیز تھی تو اس دفعہ زیادہ امکان ہے کہ اس کو دوبارہ جسٹیشن ڈائبٹیز کا وہ شکار ہوں گی، اور یا اس طرح اگر ان کا پہلے بعض دفعہ اگر تشخیص وقت پہ نہ ہوئی ہو اور اس طرح کوئی پیچیدگی پیدا ہوئی ہو جیسے کہ بچے کا پیٹ میں مر جانا جس کی کوئی وجوہات سامنے نہ آئی ہوں، تو یوزلی وہ خواتین آگے جا کر جب ہم ان کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو ان میں پتہ لگتا ہے کہ جسٹیشن ڈائبٹیز کی وجہ سے ان کے ساتھ اس کا یہ آؤٹ کم ہوا۔ اور اسی طرح فار ایگزامپل اگر آپ کا پہلا بچہ جو ہے وہ بہت صحت مند پیدا ہوا ہے اور اس کا وزن 4 کلو سے زیادہ تھا، ان خواتین میں بھی اگلی پریگننسی میں یہ رسک ہوتا ہے کہ وہ جسٹیشن ڈائبٹیز کا شکار ہو سکتی ہیں۔ اب اگر ہم اس کے ڈائگنوزز یا تشخیص کی بات کریں تو جب ہم مریض ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کی ہسٹری لیتے ہیں، کچھ اس طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان خواتین میں شوگر کا مرض ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے حمل کے دوران کچھ اس طرح کا ہو جانا، فار ایگزامپل IUD ہو گیا یا بچے کا ڈیتھ ہو گیا یا مسکیریج ہو گیا، یا خاتون ہمیں بتاتی ہیں کہ پہلے بچے میں پانی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا، اور آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ بچہ اگر وقت اپنی مدت سے پہلے پیدا ہو جائے تو اس بچے کا بچنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کمپلیکیشنز اگر پہلے سے ہسٹری میں موجود ہیں تو اس طرح کی خاتون میں ہم سسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان میں شوگر کا یا ڈائبٹیز کا خطرہ موجود ہے۔ پھر اس طرح سے ہم کچھ ان کو ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جسم میں شوگر کی مقدار زیادہ ہے۔ اس کے ڈائگنوزس کے لیے یوزلی جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کو ہم اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کہتے ہیں، جس کا ایک نام OGTT بھی ہے۔ یہ ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو مختصراً یہ بتاؤں گی کہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ ہم تقریباً 2 گھنٹے پہ مشتمل ہوتا ہے، اور اس کو ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے صبح نہار منہ آنا ہے تقریباً 8 یا 10 گھنٹے کے اس کے بعد، یعنی کہ رات کے اگر 8 بجے آپ نے ڈنر کر لیا یا کھانا کھا لیا اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا صبح تک، جب تک کہ آپ کا پہلا شوگر کا ٹیسٹ ہم نہ کر لیں۔ اس کے 2 گھنٹے کے بعد اندر ہم 2 ٹیسٹ اور کرتے ہیں جو کہ 1 گھنٹے کے بعد، اور دوسرا ان کو 2 گھنٹے کے بعد لیا جاتا ہے، لیکن جو فاسٹنگ بلڈ شوگر ہے اس کے بعد ہم ان کو شوگر کی ایک خاص مقدار پلا کے اور پھر وہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ان میں اگر ان کے جسم میں کہیں پہ چھپا ہوا شوگر موجود ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ یوزلی ہم ان مریضوں میں کرتے ہیں جن میں اس طرح کی ان کی ہسٹری میں اس طرح کے پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایٹ رسک ہوتی ہیں شوگر ڈیولپ کرنے کے۔ تو یہ تو ایک وہ طریقہ ہے جس میں ہم ہسٹری بیسڈ ڈائگنوزز ان کا کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن میں آپ نے جیسے ہی 5ویں مہینے کے
کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا 18 سے 20 ہفتے کے بعد جب ہم ان کا شوگر کا ٹیسٹ کراتے ہیں ان کے رسک فیکٹرز کی بنا پر، تو ان کا شوگر ڈائریکٹلی ہی اپنے لیول سے زیادہ آ رہا ہوتا ہے. تو گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ان مریضوں کے لیے کیا جاتا ہے جن میں شوگر نہیں ہوتا لیکن رسک جو ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، ان کو ہم سسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آگے جا کے ڈیولپ نہ کریں. تو اگر پہلے ٹیسٹ جو کہ 20 ہفتے کے بعد کیا گیا ہے اس میں بھی اگر ان کا ٹیسٹ ٹھیک آ رہا ہے تو ہم آگے جا کے 28 ہفتوں پہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، اسپیشلی ان خواتین میں جن میں ہمیں یہ خطرہ یا رسک میں موجود ہو کہ ان خواتین میں آگے جا کے شوگر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اگر ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز کی پریونشن کی بات کریں تو جیسے کہ ہر مرض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اگر آپ پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے تو وہ ہم ڈائبٹیز پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح کے رسک فیکٹر جن کی وجہ سے آپ کو شوگر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اگر آپ ان پہ توجہ دیں تو آپ اس مرض سے بچ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کا وزن جو ہے وہ حمل سے پہلے کنٹرول کر لیا جائے، اور اسی طرح آپ کی ڈائٹ جو ہے اس کو ذرا ہم بیلنس ڈائٹ پہ لے آئیں، اور اس طرح کے اور ریزن جن کی وجہ سے آپ کو شوگر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے حمل کے دوران، ان کو ہم تھوڑا سا فوکس کر لیں تو یہ مرض سے بچا جا سکتا ہے. لیکن بعض اوقات اس طرح کی وجوہات ہوتی ہیں، فار ایگزامپل پیشنٹ کو پہلے سے کوئی اس طرح کی بیماری ہے جس کے لیے وہ اسٹیرائڈس کا استعمال کر رہی ہیں، یا جس کی وجہ سے ان کی اسٹریسفل لائف ہے، تو ان پیشنٹ میں بھی شوگر کا ہو جانا بہت زیادہ اس کا امکان ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنی لائف کو تھوڑا سا ہیلدی بنائیں، اسٹریس کو تھوڑا کم کریں، لائف اسٹائل کو تھوڑا ہیلدی رکھیں، تو اس کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے کہ آپ جسٹیشنل ڈائبٹیز کا شکار ہوں. اب ہم بات کریں گے علاج کی. علاج کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ تشخیص ہو جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے وہی بات ہے کہ اگر مریض کا شوگر بہت زیادہ نہیں ہے اور اس کی پہلے سے کوئی ہسٹری اس طرح کی نہیں ہے تو ہم سب سے پہلے ان کو ڈائٹ چارٹ یا ڈائٹ کا بتاتے ہیں. ڈائٹ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے خوراک کو انتہائی مناسب لیول کی طرح سے استعمال کرنا ہے، خوراک کو بہت زیادہ مقدار میں نہیں استعمال کرنا، شوگر کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا، اسپیشلی یہ جو آپ کی جتنی بھی یہ فزی ڈرنکس ہیں اسپیشلی پیپسی وغیرہ اس کا استعمال نہیں کرنا. اپنی لائف سٹائل کو تھوڑا سا ایکٹیو بنانا ہے، ورزش کو اپنی معمول کی زندگی میں شامل کرنا ہے. اگر لائف سٹائل کے چینج کے ساتھ اور ڈائٹ کے ساتھ ان کا شوگر نارمل آ جاتا ہے پھر تو ان کو اسی پہ ہم رکھتے ہیں. لیکن بعض پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو آگے فردر ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. فردر ٹریٹمنٹ میں ان کو ہم گولیاں بھی دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ حمل کے دوران حمل خود ایک ایسا یا پریگننسی جو ہے وہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں بعض دفعہ خواتین کا شوگر بڑھنے کے رسک پیدا ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈائبیٹک پرون کنڈیشن ہے. اس میں ڈائبٹیز کیونکہ جتنے بھی ہارمونز حمل کے دوران کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سب آپ کی شوگر کو بڑھاتے ہیں. تو اگر ان ہارمونز کے ساتھ ساتھ آپ کے لائف سٹائل میں بھی کوئی اس طرح کی چیز ہے تو آپ کا رسک اور بھی بڑھ جاتا ہے. تو ان پیشنٹس میں پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کو ہم باقاعدہ انسولین پہ ڈالیں. اگر ان کا شوگر لیول بہت زیادہ کنٹرول ڈائٹ سے یا ٹیبلٹ سے نہیں ہو رہا تو ان کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے. پھر یہاں پہ میں یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ انسولین جو ہے ان مریضوں میں استعمال کی جاتی ہے جن کا ڈائبٹیز جو ہے وہ اینڈ سٹیج پہ آ جاتا ہے. یہ بالکل ایک غلط بات ہے. انسولین جو ہے وہ ڈائبٹیز ہوتی ہی انسولین کی کمی کی وجہ سے ہے، اور بہت سے پیشنٹ پیدائشی طور پر جن میں انسولین نہیں بنتا وہ پیدائشی طور پر انسولین کی کمی کا شکار ہوتے ہیں. وہ اپنی ساری زندگی انسولین پہ رہتے ہیں اور بالکل ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں. اس لیے اس بات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے اور آپ کا شوگر جو ہے وہ ٹیبلٹس ڈائٹ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ ضرور انسولین کا استعمال کریں. اور بیسیکلی ڈائبٹیز کا علاج ہی انسولین ہے، تو اس لیے اس سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہم انسولین شروع کریں گے تو وہ کوئی ہماری اینڈ سٹیج ہوتی ہے یا ڈائبٹیز کی وہ لا علاج مرض میں چلی گئی. ایسا کچھ نہیں ہے. جب بھی آپ کو ضرورت ہو انسولین کا، اسپیشلی حمل کے دوران ہمیں شوگر لیول کو بہت زیادہ کنٹرول رکھنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ انسولین کا استعمال اگر آپ کو آپ کے ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں تو آپ ضرور انسولین کا استعمال کریں. اب یہاں پہ ہم ان مریضوں کی بات کریں گے جو پہلے سے ذیابیطس یا ڈائبٹیز کا شکار ہوتے ہیں. جن مریضوں میں پہلے سے ڈائبٹیز موجود ہو اور اب اگر وہ خواتین حمل کی طرف جا رہی ہیں تو اس سے بہت ضروری ہے. ہمارے پاکستان میں تو اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن ویسٹ میں اور امریکہ وغیرہ میں پری پریگننسی کلینکس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو پریگننٹ ہونے سے پہلے آپ کی موجودہ بیماری کا مکمل طور پہ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. کیونکہ پریگننسی ایک ایسی کنڈیشن ہے اس میں اگر آپ کو پہلے سے کوئی بیماری ہے اور اس کے لیے آپ کوئی دوائی لے رہی ہیں تو آپ تمام ادویات کا استعمال پریگننسی میں اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح آپ پریگننسی کے بغیر کر سکتے ہیں. کیونکہ ادویات کا
ایک طرح دو طرح کا افیکٹ ہوتا ہے. ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پریگننسی کا آپ کی بیماری پر کیا اثر ہے اور اس بیماری کا اس پریگننسی پر کیا اثر پڑے گا. یہ دونوں کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اگر پہلے سے کوئی موجود کنڈیشن ہو تو اس کا افیکٹ دونوں پر ہوتا ہے, ماں پر بھی اور بچے پر بھی. اگر ماں کچھ ایسی دوائیاں لے رہی ہے جو کہ حمل کے دوران استعمال نہیں ہو سکتی تو وہ بعض دفعہ ہمیں پریگننسی سے پہلے بند کرنی پڑتی ہیں یا ان کی مقدار کو کم کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ہم شوگر کی بات کریں, اگر پہلے سے شوگر کا مریض کو لاحق ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا ایک ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں جس کو ہم HbA1c کہتے ہیں. HbA1c بیسیکلی آپ کے پچھلے 3 مہینے کے شوگر کے کنٹرول کو شو کرتا ہے. اٹس اے پروگنوسٹک ٹیسٹ. اس سے آپ ڈائگنوز نہیں کرتے, اس سے آپ کی پروگنوسس پتہ چلتی ہے. اسپیشلی نارملی جو ہے یہ 5 سے 6% تک ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کا HbA1c از ویری ہائی بیفور کنسیپشن تو ان خواتین میں اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ حمل کے دوران ان کے بچے میں بہت سی زیادہ معذوری کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں. اسپیشلی اگر آپ کا HbA1c 9 سے 11% کے درمیان ہے تو ہم ان خواتین کو حمل کرنے سے روکتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنا شوگر لیول کنٹرول کر لیں, آپ اپنی لائف سٹائل کو ٹھیک کر لیں, آپ اپنی اس ڈائبٹیز کو اچھی طرح سے اب نارمل لیول پہ لے آئیں, تب اس کے بعد آپ کنسیپشن کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں تھوڑا سا جس سے ہم کہتے ہیں کہ ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ کرنی پڑتی ہے, جس میں ہمیں بعض دفعہ انڈوکرینالوجسٹ کو بھی انوالو کرنا پڑتا ہے تاکہ مریض کا شوگر لیول جو ہے وہ بالکل نارمل ہو, تب وہ جا کے کنسیو کریں. کیونکہ کنسیپشن کے بعد جو آپ کا پیری کنسیپشنل پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں حمل سے کم از کم 6 ہفتے پہلے اور حمل کے ٹھہرنے کے 6 ہفتے کے بعد, اس میں اگر آپ کا شوگر لیول کنٹرول نہیں ہے تو وہ آگے چڑھ کے بہت سی زیادہ کمپلیکیشن پیدا کر سکتا ہے. اب اگر ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیچیدگیاں یا کمپلیکیشنز پہ بات کریں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا شوگر کنٹرول نہیں کیا گیا تو اس کے بہت زیادہ مضر اثرات فیٹس پہ یا بچے پہ پڑ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر بالکل ان کنٹرولڈ ہے تو اس میں بچے کی گروتھ پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے جیسے کہ میں نے بات کی, اگر پہلے سے شوگر ہے تو اس میں اور بھی زیادہ جسمانی معذوری کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. اور اس کے بعد اگر شوگر جو ہے وہ اگر کنٹرول نہیں کی جاتی تو آگے چل کر بچے کے ساتھ جو پانی جس کو ہم امنیوٹک فلوئڈ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کے بڑھنے کی وجہ سے جس کو ایک کنڈیشن آبسٹیٹکس میں کہلاتی ہے پولی ہائیڈرامنیوز, اس کا خطرہ رہتا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی میمبرینز کا رپچر ہونا اور وقت سے پہلے بچے کا پیدا ہو جانا, اور یہ سارے کمپلیکیشنز پھر آگے چل کر ایک کے بعد دوسرے کے ساتھ وہ منسلک ہوتے ہیں اور وہ سامنے آتے رہتے ہیں. تو اس لیے کمپلیکیشنز جو ہیں وہ جسٹیشنل ڈائبٹیز میں پیدا ہو سکتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر پولی ہائیڈرامنیوز ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی آپ کا بعض دفعہ بڑھ جاتا ہے, ہائپر ٹینشن ڈیولپ کر سکتی ہے مریض, پری کلیمشیا کی طرف جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم بات کریں بچے پہ تو بعض دفعہ کیونکہ ماں کی جو شوگر ہے اس کی وجہ سے انسولین کی مقدار بڑھ جاتی ہے, اور انسولین کی کمی کی وجہ سے ماں کا شوگر جو بڑا ہوتا ہے وہ بچے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے, اور بچے کا وزن جو ہے وہ بعض دفعہ حد سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس ایکسیسو ویٹ کی کا ایفیکٹ جو ہے وہ پھر آگے چل کر بہت سے زیادہ کمپلیکیشن کریٹ کر سکتا ہے. فار ایگزامپل جو نارمل ڈیلیوری ہے اس کے پروسیس میں یا جس کو ہم زچگی کا عمل کہتے ہیں اس میں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, ڈیفیکلٹ ڈیلیوریز ہو سکتی ہیں, انسٹرومنٹل ڈیلیوریز ہو سکتی ہیں, سیزیرین کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو یہ ساری کمپلیکیشنز جو ہیں یہ پھر ان کنٹرول کنڈیشنز میں سامنے آتی ہیں. اسی طرح حمل کے دوران جسٹیشنل ڈائبٹیز اگر کنٹرول نہیں کی گئی تو ماں پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. ماں پہ اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں کہ اگر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی وجہ سے امنیوٹک فلوئڈ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے, پولی ہائیڈرامنیوز ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے مدر جو ہے ان کو بیٹھنے اٹھنے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے, سانس لینے میں ان کو دشواری ہو سکتی ہے. یہ ایکسیسو ویٹ کے بڑھ جانے کی وجہ سے مدر کو اپنی روزمرہ کی روٹین جو ہے اس میں پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جسٹیشنل ڈائبٹیز جب ڈائگنوز ہو جائے اور اگر مدر کوئی کمپلیکیشن ڈیولپ کریں تو بعض دفعہ ہمیں ان کو ہاسپٹلائز بھی کرنا پڑتا ہے فار دا کنٹرول آف دا ڈائبٹیز اینڈ ٹو ٹریٹ دا کمپلیکیشنز. آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر جسٹیشنل ڈائبٹیز ایک دفعہ حمل میں ہو جاتی ہے پیشنٹ کو تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا لائف سٹائل ضرور چینج کریں اور اپنی ڈائٹ کو بہت بیلنس بنائیں اور لائف سٹائل کو تھوڑا سا ایکٹیو اس میں لے کے آئیں, کیونکہ اگر ان کا شوگر ایک اس حمل میں بڑھا ہے تو آگے فیوچر پریگنینسی میں بھی وہ اس بات کا امکان رہتا ہے کہ وہ دوبارہ جسٹیشنل ڈائبٹیز کا شکار ہو سکتی ہیں. اور اگر لائف سٹائل نہیں چینج کیا گیا تو انہی خواتین میں آگے چل کر ڈائبٹیز میلیٹس ہونے کا تقریباً 50% امکان رہتا ہے. تو اس بات پہ بہت زیادہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ جب مریض ہمارے پاس آتا ہے
ان کو ہم کونسل بھی کریں, ان کو ہم اس تھوڑا سا ایجوکیٹ بھی کریں کہ انہوں نے ضرور اس دفعہ جو ہے اگلی دفعہ اپنے شوگر کو کنٹرول رکھنا ہے تاکہ وہ اس کمپلیکیشن سے بھی بچیں اور اپنے فیوچر پراسپیکٹس کو بھی تھوڑا سا انکریز کر سکیں. جسٹیشن ڈائبٹیز کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو یا آپ اس کے بارے میں اپنے کسی مریض کے سلسلے میں رابطہ کرنا چاہیں تو مرہم ایپ کے تھرو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.